پیشمان مرو مرو از پیشمان مرو مرو از پیشمان تویی هم پیشمان هم پیشمان تویی هم پیشمان بارگاہ سے انہیں ملا تھا مولانا رومی کے والد کو آپ خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے بلخ اور اس کے نواح کے علماء قاضیوں اور فقیہوں کے خواب میں اور فرمایا کہ یہ جو بہاء الدین ولد ہیں ان کو سلطان العلماء کہا کیجیے. اور عجیب ہے ویری نیکسٹ ڈے بہاولد جدھر سے بھی گزرتے تھے لوگ انہیں سلطان العلماء کہہ کر بلاتے تھے. یعنی جب ایک مہر تصدیق ثبت ہو گئی ایک لقب عطا ہو گیا. ہمیں جو دنیاوی لقب عطا کیے جاتے ہیں وہ ہمیں لکھنے پڑتے ہیں بریکٹوں میں نشان حیدر ستارہ امتیاز. یہ جو اس طرح کے القاب عطا ہوتے ہیں یہ دلوں پہ لکھ لیے جاتے ہیں. عطا ہوتے ہی دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کہا ہے کہ مخلوق خدا کے دل میری ان 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. ایسے کروں ایسے کروں ایسے کروں ایسے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اپنے دوست کوئی میرا جب دوست بنتا ہے میں اس کی محبت کو قبول کرتا ہوں تو میں اس کا اعلان کرتا ہوں. وہ شجر حجر سنتے ہیں وہ نباتات سنتی ہیں وہ مچھلیاں سنتی ہیں وہ پرندے سنتے ہیں کائنات کی ہر مخلوق سنتی ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون خدا کا دوست ہے. تو سلطان العلماء بہاولد جن کے ڈسکورسز موجود ہیں اور جن کا رومی کی شخصیت اور زندگی پر بہت گہرا اثر ہے ان کو یہ لقب بارگاہ رسالت سے عطا ہوا سلطان العلماء کا. کی فکر کا اور سوچ کے ساتھ وہ آمیزہ بنا ہوا ہے آمیزش رچا ہوا ہے رچاؤ ہے. کوئی بھی بات کریں گے کسی بھی نوعیت یعنی انہوں نے ایسے عجیب و غریب موضوعات پر بات کرتے ہوئے آیات قرآنی سے استفادہ کیا ہے یا احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی جہت اور ایسی تعبیر کی ہے کہ بالکل حیرانی ہوتی ہے. محققین نے اس پہ کام کیا ہے. ایسا تب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کی ایک نشانی بھی یہ ہے ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا زیادہ ذکر کرتے ہیں. وہ شب و روز آپ کے فکر و خیال پہ چھایا ہوا ہوتا ہے. آپ ہیلے بہانے سے بھی اس کا نام لیں گے اور اس کا ذکر کریں گے. ذکر الحبیب لذیذ عربی کی کہاوت بھی محبوب کا ذکر بہت پسندیدہ اس میں ایک مٹھاس ہوتی ہے کہ کیا جو وہ نہ کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ تعالیٰ نے پوچھا قرآن کریم میں کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو بڑا آسان سا جواب ہے میرے ہاتھ میں عصا ہے. اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے کہ عصا ہے. کئی آیتوں میں جواب دیا حضرت موسیٰ نے. اب سنیے بہر اقبال کہتے ہیں بحرفی می توان گفتن تمنا و یہ جہانی را من از شوق حضوری طول دادم داستانی را. میں کائنات کے سارے موضوعات اور مطالب کو ایک حرف میں بھی بیان کرنے پر قدرت رکھتا ہوں لیکن یہاں مکالمہ لمبا کرنے کے لیے میں نے بات پھیلا کے بیان کی ہے کہ سامنے. تو حضرت موسیٰ جب تک جواب دے رہے تھے لا محالہ خداوند تعالیٰ کی ساری توجہ ادھر ہونی تھی نا. تو ایک بزرگ کو ابن عربی کو مکاشفے میں حضرت موسیٰ نے یہی کہا کہ تم پڑھ رہے تھے ان آیات پر جب پہنچے تو تمہیں یہ لگا کہ میں نے بہت طول بیانی سے کام لیا ہے. تو میں تو لذت لے رہا تھا. ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں یہ ذکر کیا کہ مجھے مکاشفے میں حضرت موسیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس کا جواب بڑا صاف تھا کہ عصا ہے میرے ہاتھ میں. تو میں نے کہا یہ ہے میں اس سے درخت جھاڑتا ہوں میں اس سے بکریاں ہانکتا ہوں یہ اس سے ٹیک لگاتا ہوں اینڈ سو مولانا جلال الدین رومی جہاں کہیں ذرا سا انہیں موقع ملتا ہے وہ ذکر رسول پہ آتا ہے.
یہ وہ کیفیت ہے جو بناوٹی نہیں ہوتی، کوشش سے نہیں کی جا سکتی، اور اگر اس میں تکلف اور تصنع ہو تو واضح معلوم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے تو پڑھتے ہوئے، خصوصاً ان کی غزلیں پڑھتے ہوئے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک دو شعر ہیں نا، اب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے کیا ہے، صفحہ ایسے پلٹا، اگلے شعر میں ذکر رسول ہے، یعنی بالکل ایسے جیسے ایک اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے یا محبت ہے اس انتہا، جیسے ایک مفکر، ایک مدرس، ایک فلسفی، ایک ماہر علم کلام بڑے منضبط اور مربوط طریقے سے پہلے بتا رہا ہے کہ واٹ از نبوت، اور رسالت کیا چیز ہے، اور رسالت کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اور رسالت کی شان کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ اس کے بعد وہ کہے گا کہ حاصل ادارہ نبوت کون ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا، وہی کہہ سکتے ہیں، رومی کہہ سکتے ہیں، عاشق کہہ سکتا ہے ایسا شعر، کیونکہ اس طرح کے اشعار بھی سچ مانیے کہ عطا ہیں، عطا ہوتے ہیں، عطیہ الہی ہوتے ہیں۔ یہ محض فکر و خیال کی تگ و دو سے ایسے غیر معمولی اشعار کی تخلیق ممکن نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو وہ جن جہتوں سے کرتے ہیں، آپ کے اخلاق کی چند چیزیں جو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں رومی، سب سے بڑھ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر ہے، آپ کا زہد ہے، آپ کا رحمت للعالمین ہونا ہے، آپ کا معاف کر دینے والا ہونا ہے، اور آپ کا انسان کامل ہونا ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں جو مختلف رنگوں اور شکلوں میں، تھیمیٹک میں کہہ رہا ہوں، آپ کو ان کی تقریباً ساری ہی کتابوں میں نظر آئیں گے۔ یعنی اوصاف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے سب سے زیادہ جو کشش کا باعث ہیں یا بیان کیے ہیں رومی نے، وہ یہ چیزیں ہیں۔ آپ کے جو معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، میں سے سب سے زیادہ رومی کو اٹریکٹ کرتا ہے معجزہ معراج کا، بالکل ویسے ہی جیسے اقبال کو کرتا ہے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، سیدھا رومی سے آیا ہوا۔ رومی کہتے ہیں کہ یہ تسخیر مہر و ماہ کا تصور تو بہت ہی پیش پا افتادہ تصور ہے انسان کے لیے۔ معراج ہمیں بتاتی ہے کہ معراج مقام تسخیر زمان و مکان ہے، مہر و ماہ تو اس میں ذرے ہیں۔ اب دیکھیے فکر اقبال میں یہ ساری چیزیں آئی ہوئی نہیں ہیں، گزر اب ڈاکٹر معین نظامی صاحب آپ کو دیں گے۔